کہ ایک امتحان سے گزرنا ہے سب کا. اس امتحان میں اپنے آپ کو پاس کر کے دکھلاؤ. اس امتحان میں اپنے آپ کو پاس کر کے دکھلاؤ. یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہم ان کو اپنے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں. انہیں اپنے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں. جی ہاں، یہ دنیا والوں کا بھی دستور ہے کہ دنیا والے اپنے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں، اللہ بھی اپنے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں. یہ اللہ کا دستور ہے کہ ہم سخت سے سخت امتحان سے گزاریں گے، اور جب یہ سے گزریں گے تو پھر ہم ان سے کام لیں گے. ہم ان سے کام لیں گے. اس لیے دوستو عزیزو، یہ کام قربانیوں سے آگے بڑھنے کا ہے، تعلقات سے نہیں. اس سے تعلقات سے نہیں. دنیا میں لوگ تعلقات سے آگے بڑھ جاتے ہیں. وزیر سے تعلق ہے، جی ہاں، کچھ تعلقات سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ رشوت سے آگے بڑھ جاتے ہیں. دیکھو آپ، جی ہاں، رشوت دے کر کالج میں داخلہ، رشوت دے کر ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ مل جاوے. کس سے؟ جی ہاں. ایک صاحب گاڑی چلا رہے تھے، وہ ٹکرا گئی. وہ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ وہ لائسنس تو بن گیا تھا مگر چلانی نہیں آتی تھی. کہ لائسنس کیسے بن گیا؟ کہ وہ تو آسان ہے، وہ رشوت دے کے بن جاتا ہے. ہاں، کیا رشوت سے؟ کیوں ماشٹر صاحب، رشوت سے کیا مل گیا؟ لائسنس. تو گاڑی کسے چلے گی؟ کہ لائسنس سے نہیں چلے گی گاڑی. بولو نا کچھ آنا تو کرو. مگر بھائی گاڑی کسے چلے گی؟ کہ گاڑی تو سیکھنے سے چلے گی. لائسنس سیکھنا ہے کہ نہیں؟ لائسنس تو اجازت ہے. لائسنس تو اجازت ہے، استطاعت نہیں ہے. لائسنس وہ تو اجازت ہے نا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثال ایسا ہی ہے نا. بولو تو کچھ. ہاں، لائسنس تو چلانے کی اجازت ہے، استعداد نہیں ہے. تعلقات سے کیا لے لیا؟ لائسنس لے لیا. تو گاڑی چلے گی کہ نہیں چلے گی. ایسے لوگ تعلقات سے آگے بڑھتے ہیں. لوگ تعلقات سے آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں، جب کام آتا ہے تو پھر ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. ہاں، سمجھنا چاہیے ہماری بات کو دھیان سے. جب کام پڑتا ہے تو ہاں ہمارا بس کی نہیں ہے. ہاں، اور ہے کیا ان کے پاس؟ لائسنس. جی ہاں. اس کی مثال دیتا ہوں، سنو. کہ آگے بڑھنے والے کون ہوتے ہیں اور پیچھے ہٹنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو قربانیوں کے راستے سے آتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں. جو تعلقات کے راستے سے آتے ہیں وہ پیچھے ہٹتے ہیں. قربانی کے راستے سے آتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں، اور تعلقات کے راستے سے آتے ہیں وہ پیچھے ہٹتے ہیں. دیکھو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کمرے میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر کے قریب بیٹھنا کوئی آسان بات نہیں تھی. لوگ حضرت عمر کی مجلس میں جانے کے لیے ان مجلس والوں کو ذریعہ بناتے تھے. بھائی تم جاؤ گے مجھے بھی لے جانا کسی طرح. ان کے پاس، جی ہاں، کیونکہ کام کا غلبہ ہے نا. کہ جنہیں کام کا غلبہ ہے وہ تو کام کی بات کریں گے. وہ تو کام کی بات کریں گے. جنہیں کام کا غلبہ ہے وہ کام کی بات کریں گے، اور کام کرنے والے ان کے قریب رہیں گے. کام کرنے والے ان کے قریب رہیں گے. میں حضرت کی بات پہلے بتاتا ہوں آپ کو. اس پر مولانا صاحب فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ جن کو ہم سے تعلق ہے کام کے بغیر، جن کو ہم سے تعلق ہے کام کے بغیر، جنہیں ہماری ذات سے تعلق ہے کام کے بغیر، وہ ہماری زندگی تک رہیں گے پھر چلے جائیں گے چھوڑ کر. ہاں،
اور جنہیں کام سے تعلق ہوتے ہوئے ہم سے تعلق ہے کہ وہ ہمارے جانے کے بعد بھی کام سے لگے رہیں گے، کیونکہ انہیں اصل چیز سے تعلق ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا آپ کی وفات پر کہ جنہوں نے کام کیا ہے اللہ کے نبی کی وجہ سے، وہ تو سمجھ لیں کہ ان کا معبود دنیا سے چلا گیا، اور جو کام کر رہے تھے اللہ کے حکم کی وجہ سے کہ اللہ باقی ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دو رخ بتائے ہیں۔ جی ہاں، سب کہا انہوں نے، تو بہت سخت بات کہی، من کان یعبد محمدًا، جی ہاں صاف بات، کہ جو کام کر رہے تھے کن کے لیے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کر رہے تھے، وہ تو سمجھ لے کہ ان کا معبود چلا گیا۔ لو جی ہاں، جن کی اطاعت کرنا فرض ہے، جن پر ایمان لانا فرض ہے، یہ تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو باقی کسی کی حیثیت باقی رہ گئی ہے کہ بھئی ہم تو ان کی وجہ سے کر رہے ہیں، ہم تو ان کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ہاں، حضرت ابوبکر نے صاف فرمایا کہ جو کام کر رہا ہو کس کے لیے، جی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہا ہو، وہ تو سمجھ لے کہ اس کا معبود دنیا سے چلا گیا، اور جو کر رہا ہو اللہ کے لیے کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، یہ تھی بات۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دو آدمی آئے، سہیل ابن عامر، حارث ابن ہشام، دونوں آ کے حضرت عمر کے پاس بیٹھ گئے، دائیں بائیں حضرت عمر کے سے قریب۔ کون؟ سہیل ابن عامر، حارث ابن ہشام، دونوں۔ اور دونوں کا خیال یہ ہے کہ دیکھو ہم تو یہاں پہنچ گئے، اب جو لوگ آئیں گے وہ ہم سے پیچھے رہیں گے، ہم سب سے آگے، ہمارا تو مقام، ہمارا درجہ، ہماری جگہ تو یہ بن گئی۔ ہاں، بیٹھے ہوئے تھے، یہ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر میں انصار مہاجرین آئے میدانوں سے محنت کر کے، دعوت کے میدان میں قربانیاں دے کر یہ آئے۔ اب جو آوے تو ان کو دیکھیں یہ کون ہے، ہمارے ساتھ تو جماعت میں ہے نہیں، کون ہے؟ نہ بھائی صاحب ذرا پیچھے ہٹیے گا، مجھے تمہارے کو کاروائی سنانی ہے۔ ادھر سے وہ آئے مہاجرین، عمر نے فرمایا ان سے کہ بھائی سہیل ذرا تم پیچھے ہٹو، ان کو آگے لاؤ، کیونکہ جو کام لے کر آئے ہیں انہیں تو کام پیش کرنا ہے، جو کام کر کے آئے۔ ہاں، جو کام کر کے آئے وہ کیا کریں گے؟ کام پیش کریں گے۔ جو کام میں نہیں ہے، تعلقات میں ہیں، وہ کیا پیش کریں گے؟ ان کے سے تعلق ہے، کام کے میدان میں نہیں ہے۔ ہاں، میں تمہیں سچا قصہ سنا رہا ہوں۔ تو تم نے فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ تھوڑا سا، سہیل پیچھے ہٹو، اور حارث تم ذرا پیچھے ہٹو، ان کو آگے لاؤ، دیکھو یہ کام کر کے آئے ہیں۔ تو یہ پیچھے ہٹتے گئے اور دوسرے لوگ آگے بڑھتے گئے، کمرہ بھر گیا، کمرہ بھر گیا، اور یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ہاں، کہاں بیٹھے تھے؟ حضرت کے دائیں بائیں، پیچھے ہٹتے 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 کمرے کے باہر، کمرے کے جب باہر نکل گئے اور کمرہ بھر گیا لوگوں سے، اور ان دو آدمیوں کے لیے کمرے میں گنجائش نہیں رہی۔ ایک نے کہا دوسرے سے کہ دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا کیا ہے امیر نے، اوروں کو تو آگے بڑھا لیا اور ہمیں پیچھے کر دیا۔ تو وہ بھی صحابہ تھے، وہ بھی صحابہ تھے، جی جانتے تھے وہ۔ تو انہوں نے ایک نے جواب دیا کہ دیکھ بات یہ ہے کہ ہمیں پیچھے کرنے کا امیر پر کوئی الزام نہیں ہے، ہمیں پیچھے کرنے کا امیر پر کوئی الزام نہیں ہے، اس کا الزام تو ہمارے اپنے اوپر ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ میدان میں ہوتے تو آج ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے حالات سناتے، اور ہم بھی ان کے ساتھ آگے ہوتے، ہم حضرت عمر ہم سے ہی پوچھتے، جی ہاں، لیکن ہم نے ان کے ساتھ نہیں دیا،
ہم کام کے میدان سے باہر نکل گئے، تو کام کے میدان سے باہر نکل گئے وہ کمرے سے باہر نکلیں گے. ہاں